قابلوں کو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ میں محمد مرتضی وٹوا SST سائنس گورنمنٹ ماڈل سٹی ہائی اسکول بہاول نگر، میں گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے اسکول پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے اساتذہ کا علمی لیول چیک کر لیں، اس کے بعد کر دیں۔ آج میں کوئی جذباتی یا جلالی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ میں ایک رائٹر ہوں، میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ آج میں ٹیچر کارنر پر اپنی 2 کتابیں PDF بھیج دوں گا، انگلش گرامر فار لائف، وہ پاکستانی اور غیر ملکی، میں نے کوئی 150-200 گرامر سا علم لیا، 10 سال پڑھا، بہت ساری ڈکشنریز کو چیک کیا۔ دوسری کتاب جو میں نے PDF کی ہے قرآن اینڈ فزکس ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا ذکر میں نے اس کتاب میں کر دیا ہے جو اس دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ تو میں 2-3 منٹ ہی بات کروں گا، صرف اور صرف 2-3 قرآن کی آیات آپ کو سناؤں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ جس طرح ایک یوگی بین میں پھونک مار کر بڑے بڑے سانپوں کو اپنی پٹاری میں بند کر سکتا ہے، تو ہمیں بھی یہ گر سیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں اس کو اس انداز سے کریں کہ دنیا میں آپ کے مقابلے کا کوئی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ جب زمین میں بھونچال آئے گا اور زمین اپنا وزن یعنی فورس آف گریوٹی خارج کر دے گی، نکال دے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن خود قرآن کی ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، یعنی زمین جس حالت میں آئی تھی پلازما فزکس یعنی مادہ کی چوتھی حالت آئنک فزکس میں چلی جائے گی۔ زمین پر یا زمین کے اندر 3/4 حصہ پانی ہے۔ جب زمین کی فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے گی تو پانی کا فارمولا بھی H2O ٹوٹ جائے گا، ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی، آکسیجن الگ ہو جائے گی۔ ہائیڈروجن کو آگ لگ جاتی ہے، آکسیجن لگانے میں مدد دیتی ہے، تو پانی کو آگ لگ جائے گی پٹرول کی طرح۔ قرآن اس کو کیا کہا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ اب زمین کے گرد چاند حرکت کر رہا ہے سینٹیپیٹل فورس کی وجہ سے۔ جب آخرت الارض اثقالها، جب فورس آف گریوٹی ہی نہیں رہی، کشش شکل ہی نہیں رہی، تو چاند اپنا سینٹیپیٹل فورس چھوڑ کے سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے جا کے سورج کے اندر ٹکرائے گا۔ قرآن نے اس کو کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَنُجُومُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج ملا دیے جائیں فارق میں ہوں۔ سائنسدانوں نے کہا کہ بور کی ایٹمی تھیوری کے مطابق ہر الیکٹرون اپنے مدار میں رہتا ہے، اس وقت تک وہ انرجی لیتا ہے نہ دیتا ہے۔ جب اوپر کے مدار میں بھیجیں گے تو انرجی دینی پڑے گی، جب چھوڑ کے انرجی نیچے مدار میں آئے گا تو وہ انرجی چھوڑے گا، ریلیز کرے گا۔ اس کے مطابق جب فورس آف گریوٹی ختم ہوگی، سولر سسٹم تباہ و برباد ہوگا، تو تمام سولر سسٹم اپنے مدار چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ انکاؤنٹر کرے گا، ٹکرائے گا، تو بور کی ایٹمی تھیوری کے مطابق بہت زیادہ انرجی پیدا ہوگی۔ اسی کو سائنسدانوں نے کہا ہے E=mc²، ماس ویلاسٹی آف لائٹ میں بدلے گا تو بہت زیادہ انرجی پیدا ہوگی۔ قرآن نے اس کو کیا کہا؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ تارے بے نور ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا۔ جب تارے بے نور، سورج بے نور، چاند روشنی لے رہا تھا سورج سے، روشنی تو ہے نہیں، قرآن نے اس کو کہا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اسی طرح کی 1500 آیات میں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، یہ میں نے آدھا پیج اپنی کتاب کا پڑھا ہے۔ اگر آپ سب لوگوں کو ٹیچر کارنر پہ یا گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول کے گروپ سے یہ دونوں کتابیں آپ کے گھر میں ہوں گی، آپ اٹھا لینا۔ اوریجنل کتابیں لینا چاہیں تو سٹی اسکول سے بھی مل سکتی ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ دے نظام